بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک کہانی پڑھیں گے۔ کہانی کا لفظی معنی ہے قصہ۔ اردو ادب میں کہانی سے مراد کوئی ایسا قصہ جس کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے اور اس نتیجے میں ہمارے لیے ایک سبق پوشیدہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہانی کہتے ہیں۔ ناظرین، اس چینل پہ میں نے شعر و شاعری، کہانیاں، مضامین، خط یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کلاس 5 سے لے کر 12 کلاس تک ہر بچے کے لیے مواد انشاءاللہ موجود ہوگا۔ تو ہر ایک کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی ہم کہانیاں، کبھی خطوط، کبھی مضامین، کبھی درخواستیں آپ کے سامنے لائیں گے۔ لیکن آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ علم ایک وسیع سمندر ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سب کچھ سیکھ چکا ہوں، بلکہ علم ایسا ہے جس کا تکرار اگر نہ کیا جائے تو بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے آج 2 کہانیاں اس ویڈیو میں پیش کروں گا آپ کے سامنے، تو اس کو میرے ساتھ دہرائیے تو آپ کو فائدہ ملے گا۔ اچھا، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ کہانی نمبر 1، شیر اور چوہا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ ایک دن وہ ایک درخت کے نیچے سویا ہوا تھا۔ اسی درخت کے نیچے ایک چوہا بھی رہتا تھا۔ چوہا اپنے بل سے باہر نکل آیا اور شیر کے جسم کے اوپر دوڑنے لگا۔ شیر بیدار ہو گیا۔ وہ بہت غصہ ہوا اور چوہے کو اپنے پنجے میں پکڑا۔ شیر نے اسے مارنے کا فیصلہ کیا۔ چوہے نے شیر سے رحم کی بھیک مانگی۔ شیر کو اس پر ترس آیا اور اسے آزاد کر دیا۔ چند دنوں کے بعد وہی شیر ایک شکاری کے جال میں پھنس گیا۔ شیر نے جال سے جان چھڑانے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ اس نے دہاڑنا شروع کیا۔ چوہے نے یہ چیخیں سنی اور اس کی مدد کے لیے آ گیا۔ چوہے نے اپنے تیز دانتوں سے جال کو کاٹنا شروع کیا۔ جلد ہی شیر آزاد ہو گیا۔ اس نے اس مہربانی کے لیے چوہے کا شکریہ ادا کیا۔ نتیجہ، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، رحم دلی کا انعام ضرور ملتا ہے۔ کہانی نمبر 2، گدھا اور نمک کا بوجھ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ وہ اپنے گدھے پر شہر سے اپنے گاؤں نمک لایا کرتا تھا اور وہاں بیچا کرتا تھا۔ اس طرح وہ اپنے بال بچوں کے لیے روزی کمایا کرتا تھا۔ ایک دن جب گدھا ندی عبور کر رہا تھا، اس کا پاؤں پھسل گیا اور پانی میں گر پڑا۔ اس کے مالک نے گدھا اٹھوانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس دوران بہت سارا نمک پانی میں پگھل چکا تھا۔ جب گدھا کھڑا ہو گیا اور ندی سے نکل آیا تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گیا کہ بوجھ پہلے کی نسبت بہت ہلکا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد گدھے نے یہ عادت بنا لی، جب کبھی وہ ندی کے درمیان پہنچتا، وہ ہمیشہ پیر پھسلنے کا بہانہ کرتا اور پہلے کی طرح ہر روز بہت سارا نمک پگھل جاتا، جس کی وجہ سے سوداگر کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا۔ سوداگر بہت ہوشیار آدمی تھا۔ وہ گدھے کی چال سمجھ گیا۔ وہ گدھے کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ وہ اس بار گدھے پر روئی لادا۔ جب گدھا ندی کے بیچ میں پہنچ گیا، وہ پہلی طرح پھسل گیا۔ روئی کی بوریاں پانی سے بھر گئیں اور بوجھ مزید بھاری ہو گیا۔ اب گدھا بوجھ لے جا نہیں سکتا تھا۔ سوداگر نے گدھے کو مارنا شروع کر دیا۔ گدھے نے اپنی غلطی محسوس کی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی چالاکی نہیں کرے گا۔ نتیجہ نمبر 1، بدکار کو ہمیشہ سزا ملتی ہے۔ نتیجہ نمبر 2، برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے۔ اس کہانی کے لیے یہ 2 نتیجے استعمال ہوتے ہیں۔